सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سبحان اللہ. قاری اظہر باروی صاحب تلاوت کلام پاک پیش کرنے کی اس سعادت حاصل کر رہے تھے. ہمارے رمضان ٹرانسمیشن کا سلسلے کا ایک دفعہ پھر آغاز ہوا چاہتا ہے اور سب سے پہلے تو خوش آمدید کہوں گا معزز مہمان کو. قاری صاحب کو بھی خوش آمدید. یہاں پر ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے اور تلاوت کلام پاک پیش کرنے کی سعادت آپ نے حاصل کی اور پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. گزشتہ دنوں میں جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں موقع کی مناسبت سے ہم نے گفتگو کرنی ہے اور اب تیسرے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ وہ عشرہ ہے جس میں جہنم سے خلاصی طلب کرنی ہے. تو اس معاملے پر آج گفتگو ہوگی اور ساتھ ہی اس عشرے میں ایک ایسی بھی رات ہے جس کے بارے میں کہا یہ گیا کہ 1000 سال کی عبادتوں سے بہتر ایک ایسی رات ہے کہ جس رات میں عبادتوں کا ثواب 1000 راتوں سے بہتر ہے اور اس سے زیادہ ہے. تو بہرحال اس رات کو بھی تلاش کرنا ہے اور اس کی مناسبت سے بھی گفتگو آج پروگرام میں کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو پیغامات موصول ہوئے ہیں روزے کے مسائل کے حوالے سے اس کے اوپر ہماری گفتگو رہی ہے اس ساری ٹرانسمیشن میں. تو وہ سلسلہ بھی جاری و ساری رہے گا. سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا معزز مہمانوں کو. علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب آج بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. بڑی خوش قسمتی ہماری ہے کہ ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے, بڑی رہنمائی ہمیں ملتی ہے. بہت سارے پیغامات آپ کے لیے آتے ہیں, بہت سارے سوالات آتے ہیں, تو کوشش یہ کرتا ہوں کہ فرداً ان کے سامنے یہ سوالات رکھے جائیں. علامہ صاحب بہت شکریہ, آپ کا بڑی نوازش کہ آپ اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے ہمراہ تشریف رکھتے ہیں جناب ہمارے اپنے سید احمد علی شاہ صاحب جو اس پروگرام کے کوارڈینیٹر بھی ہیں اور یہ جتنے بھی نعت خواں پورے ملک سے یہاں پر تشریف لاتے ہیں ان کو پروگرام میں ارینج کرنا, ان کو بٹھانا, ان کو کس وقت پہ ان کرنا, یہ وہ تمام معاملات جو ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں آج ہمارے مہمان ہیں شاہ صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آج آپ بالآخر ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں شریک ہو گئے, بڑی نوازش آپ کی. اس کے ساتھ ساتھ تشریف رکھتے ہیں علی رضا قادری صاحب, ان کو بھی خوش آمدید کہوں گا, اور زین احمد قادری صاحب نعت خواں ہمارے دونوں نعت خواں ہمارے جو ہیں یہاں پہ موجود ہیں. اس کے علاوہ بھی ہمارے دیگر نعت خواں ہیں, ان کو بھی میں یہاں پر آپ کے سامنے لاتا رہوں گا. علامہ صاحب سب سے پہلے تو گفتگو کا آغاز تیسرا عشرے کے مناسبت سے کیا جائے, اور اس میں
کہا یہ گیا ہے کہ جناب جہنم سے خلاصی کا یہ عشرہ ہے کہ اس میں آپ کو خلاصی جہنم سے جو وہ طلب کرنی ہے، بارگاہ الہی میں یہ دعا کرنی ہے کہ وہ آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شروع دن سے ہماری گفتگو کا جو محور اور مرکز ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، تزکیہ کرنا ہے اور تجزیہ کرنا ہے، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ قرآن حکیم ہمیں یہ ارشاد دیتا ہے کہ ہم نے ان تمام معاملات کو لے کر چلنا ہے، لیکن ابھی تک وہ مزاج میں تبدیلی آ نہیں رہی، وہ چیز ریفلیکٹ نہیں ہو رہی وہ سوسائٹی کے اندر۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اگر ان معاملات پر بھی جو اب کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جو گو تھرو کر رہے ہیں، اس کے باوجود ابھی تک ڈائریکشن سیٹ نہیں ہو پا رہی، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو عبادات ہیں، یہ جتنے بھی ہم تقوی اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کار فرما نہیں ہو رہی۔ میں چاہوں گا اس کے اوپر ایک گفتگو کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ یاسر بھائی، مشکور آپ کا۔ یقیناً معاشرے میں جو ہم کچھ دیکھ رہے ہیں، اور پہلی رمضان سے لے کے اور آج الحمدللہ 22 رمضان ہو گئی، اور وہ آخری عشرے میں بھی ہم داخل ہو چکے، 21 سے اور 22 ہو گئی، اور جہنم سے خلاصی کے یہ جو ہمیں 10 دن ملے ہیں، یہ بھی جو ہے وہ آپ کو مل گئے۔ مگر جہاں تک آپ نے معاشرے کی بات کی، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف سے اس وقت جو ہے پورا معاشرہ ایک ایسی وبا کی لپیٹ میں ہے کہ آپ میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ آج اتنی اموات ہو گئیں، آج اتنے لوگ کرونا وائرس کا ٹیسٹ جو ہے ان کا پازیٹیو آیا، آج اتنے وینٹیلیٹر پہ آ گئے۔ اس کے باوجود جب آپ معاشرے میں نکل جائیں تو کوئی آپ کو یہ چیز نہیں مل رہی کہ کوئی مزاجوں میں تبدیلی آئے، کوئی اخلاقیات میں کوئی تبدیلی آئے، یا رمضان میں جو انسان 1 مہینے کے لیے بدل جاتا ہے۔ میں بھی یہ دیکھتا ہوا آ رہا تھا کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر معاشرے میں خود آدمی دوسرے کو راستہ دے گا تو دوسرا بھی آپ کے لیے راستہ بنائے گا۔ صحیح ہے۔ مگر ہم ان چیزوں سے اس لیے محروم ہیں کہ ہم پر جو ہے یہ گناہ جو ہے ہم نے اپنے مزاجوں پہ طاری کر لیے ہیں، اور جب گناہ مزاج پہ طاری ہو جائیں تو اس کو ہم ہیبٹ بنا لیتے ہیں۔ صحیح ہے۔ ہم چھوڑنے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں، یہ رمضان جو ہے اس میں ہم عبادات کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اپنے نفس سے لڑ رہے ہیں، مگر چونکہ گناہ جو ہے معاشرے میں جن معاشروں میں گناہ رائج ہو جائے، یعنی رائج ہو جائے، فیشن کے طور پہ رائج ہو جائے، فطرت میں شامل ہو جائے، یا اس کو عادات میں شامل کر لیا جائے، تو پھر اس کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں، اس کو محسوس کرا دیا جاتا ہے۔ آپ قول کے ذریعے، اپنے فرامین کے ذریعے سے، گفتگو کے ذریعے سے معاشرے کو جھنجھوڑیں کہ صاحب یہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، یہ غلط کام کر رہے ہیں، وہ اس بات کو ریئلائز تو کرے گا کہ غلط کام ہے، مگر تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی کام کرے گا، اس لیے کہ ذخیرہ اندوزی وہی کرنی ہے اسے، مہنگائی جو ہے اس کو قیمت بڑھا کے وہی دینی ہے اسے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں معاشرے کا حصہ بن چکی ہیں۔ اب اس چیز سے نکلا کیسے جائے؟ اللہ نے یہ آخری جو 10 دن ہمیں دیے ہیں جہنم سے خلاصی کے لیے، اور جیسے میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ خطبہ شعبانیہ میں سرکار نے شعبان میں ہی یہ فرمایا اپنے صحابہ سے کہ دیکھو آخری 10 دن جب تمہیں میسر آ جائیں تو سمجھ لینا کہ اب تمہیں جہنم سے نجات حاصل کرنی ہے، یعنی دنیا کو بتانا تھا، صحابہ کرام تو ان کی تو عظمت ہے کہ جہنم سے خلاصی حاصل کرنی ہے۔ وہ 10 دن ایسے آئیں گے کہ جس میں فرشتے ندا دیں گے، ہے کوئی جہنم سے خلاصی مانگنے والا، ہے کوئی گناہوں سے توبہ کرنے والا؟ اللہ آواز دے گا کوئی ہے مجھ سے مانگے میں اس کے گناہ معاف کروں، کوئی ہے توبہ کرنے والا؟ یعنی اللہ آپ کی توبہ کا انتظار کر رہا ہے، آپ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں۔ اللہ آواز دے رہا ہے کہ آؤ میں تمہیں بخشوں، یعنی یہ خطبے کے الفاظ ہے کہ آؤ میں تمہیں بخشوں، آؤ میں تمہیں نجات دوں، آؤ میں تمہیں جہنم سے چھٹکارا دوں، مگر ہم پہ پردے پڑے گئے۔ تو ہماری عقلیں جو ہیں وہ ناپید ہو گئی ہیں۔ اب کیا دیکھیں گے بتائیے یاسر بھائی، کیا رہ گیا معاشرے میں؟ کوئی ایسی چیز بتا دیجئے کہ تھوڑی دیر کے لیے عرب کے اس جاہلانہ معاشرے سے کمپیئر کر لیں جس کو آپ آج ٹیکنالوجی کا دور کہہ رہے ہیں۔ سب سے بڑی چیز جو ہے اس معاشرے میں، کسی بھی معاشرے میں، وہ ہوتی ہے انسانی حقوق کی پاسداری۔ جب انسانی حقوق کی پاسداری نہ ہو تو جانور اور انسان میں کوئی فرق نہیں رہتا، باقی چیزیں تو یہ جو ہے وہ نیسیسری ہیں۔
یہاں انسان کے حقوق کی پاسداری ختم ہو گئی. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل اور جب انسان کے حقوق کی پاسداری ختم ہو جائے تو پھر جاہل میں اور انسان میں، جانور میں اور انسان میں کیا فرق ہے؟ بالکل آپ نے وجہ فرمایا. یہ معاشروں کے اندر تباہی لے کر آتا ہے، اور وہ اس معاشرے میں نظر آ رہی ہے کہ اس کڑے وقت میں، مشکل وقت میں، جہاں پوری دنیا میں اتحاد، یگانیت کی بات ہو رہی ہے اور اپنے تمام اختلافات کو بلایا جا رہا ہے، وہاں پر بھی یہ سلسلہ اس وقت جاری ہے. تو سوچنا یہ ہوگا کہ اگر اس مشکل وقت میں بھی سبق حاصل نہیں کیا، اور ماہ مبارک کی بات اس لیے کی جاتی ہے کہ ماہ مبارک کے اندر یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں اپنے اندر ایک تبدیلی لانی ہے. وہ جو بھوک پیاس سے جو ہم جو اس کی شدت کو برداشت کرتے ہیں، اس کا مقصد اور مصرف صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنی اصلاح کی جائے. اور وہ جو سارا سال معاملات چلتے آئے ہیں، اور خاص طور پہ اس وقت جو عصر حاضر میں جو ہمارے جو مسائل ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ جیسے علامہ صاحب نے بڑی خوبصورتی سے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ تمام برائیاں فطرت کا حصہ بن چکی ہیں، اور جب فطرت کا حصہ بن جائیں تو پھر تبدیل بہت مشکل سے ہو سکتی ہیں تمام چیزیں. تو بہرحال اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور بہرحال اب جو کچھ سوسائٹی میں ہو رہا ہے، جو معاشرے میں ہو رہا ہے، جس کی نشاندہی کرتے آئے ہیں، اس کے اوپر گفتگو کریں گے کہ ان کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے. وقت ہمارے پاس ہے، اللہ نے سمجھ ہمیں دی ہے، ہمیں کس طرح ان معاملات کو ٹھیک کرنا ہے، اس کے اوپر گفتگو ہوگی. احمد علی شاہ صاحب تشریف فرمائیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک کلام پیش کریں. جی. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا. تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. امت کے حق میں جو تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا. امت کے حق میں جو تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا. غرور حوروں کا توڑے ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے. غرور حوروں کا توڑے ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے. وہ کالے رنگ کا غلام تیرا، وہ کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا. وہ کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا. نبی تو سائے میں سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا. نبی تو سائے میں سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا. مگر جو آخر میں آمنہ کا بولا لایا، کمال آیا. مگر جو آخر میں آمنہ کا بولا لایا، کمال آیا. نبی کا
لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوب. احمد علی شاہ صاحب جو ہے وہ یہ کلام پیش کر رہے تھے. اور ایک بریک کی طرف ہمیں جانا ہوگا, ایک مختصر سی بریک ہے, ایک بریک لیں گے اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اور بھی مہمان ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہوں گے, ان سے بھی ہماری گفتگو جو ہے وہ جاری رہے گی. تو ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں, آپ دیکھتے رہیں انوار رمضان. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. اور کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں. پہنچ کے سدرا پہ روح الامین یہ کہنے لگے. پہنچ کے سدرا پہ روح الامین یہ کہنے لگے کہ یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں. یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں. اور ملے تیرا ہمیں نوبار کس لیے موسیٰ ملے تیرا ہمیں نوبار کس لیے موسیٰ. یہ دید حق کا بہانہ حضور جانتے ہیں. یہ دید حق کا بہانہ حضور جانتے ہیں. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ زین احمد قادری صاحب تھے جو یہ کلام پیش کر رہے تھے. بڑی خوبصورت آواز اور بڑا خوبصورت انداز آپ کا. بہت شکریہ، جزاک اللہ کہ آپ نے جو یہ کلام پیش کیا. اور ہمارے ساتھ یہاں اس نشست میں اب علامہ مفتی عبدالقادر ہزاروی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا، ان کو بھی خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ علامہ صاحب. بہت سارے پیغامات، سوالات آپ کے لیے بھی تیسرے عشرے کی مناسبت سے جہنم سے خلاصی کا، اور اس میں ایک ایسی رات ہے جس کا تذکرہ کیا گیا قرآن کریم میں جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، اور اس میں عبادت کا اجر و ثواب بھی 1000 سال سے بہتر بتایا گیا ہے. میں چاہوں گا اس بارے میں تھوڑی سی گفتگو ہو جائے کہ اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں، اور عشرے میں کس طرح ہم نے خلاصی جہنم جو ہے وہ حاصل کرنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. سلام ہی حتی مطلع الفجر. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. یہ پوری سورہ پاک جو ہے لیلۃ القدر کے بارے میں نازل ہوئی. اس رات کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ومن سام سرکار نے فرمایا ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے لیلۃ القدر کی رات قیام کیا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اصل میں اس سورت کا جو شان نزول ہے وہ بھی بڑا ایمان افروز ہے. آقا کریم علیہ السلام نے کچھ ایسے لوگوں کے جو بنی اسرائیل کے تھے ان کی عبادت کا ذکر کیا، اور اس میں 80 سال کی بھی عبادت کا ذکر ہوا، چونکہ ان لوگوں کی عمریں جو ہیں وہ زیادہ تھیں. جب یہ بات ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میری امت تو پیچھے رہ جائے گی. تو اتنے میں جبریل امین یہ صورت لے کے اتر آئے کہ آپ کی امت پیچھے نہیں رہے گی، بلکہ ایک ایسی رات ہے جو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہے. اگر آپ کی امت اس میں عبادت کرے گی تو 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر عبادت ہو جائے گی. سبحان اللہ. اور ایک حدیث کے اندر یہ ہے کہ حضرت شمعون کا جب ذکر کیا گیا کہ وہ رات کو عبادت کرتے تھے اور دن کو روزہ اور روزے کے ساتھ جہاد بھی کرتے تھے، تو صحابہ کرام کے دل میں حسرت پیدا ہوئی کہ ان لوگوں کی عمریں بھی زیادہ تھی اور انہوں نے عمل بھی زیادہ کیے، تو وہ تو ہم پہ بازی لے گئے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ہوتے ہوئے تم پہ کون بازی لے جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمایا کہ بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا، اور آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے. اور فرمایا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس میں سلامتی ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے. جہاں تک آپ نے اس میں عبادت کی بات کی تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کے اندر جو ہے وہ تلاش کرو. اس میں سب سے حسین اور سب سے اہم جو عبادت ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے. اور یہاں تک بھی آج میں تفسیر کا مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے حدیث پاک ملی، فرمایا کہ ہر طاق رات کے اندر کم سے کم 10 آیات طیبات لیلۃ القدر کی نیت سے اگر کوئی بندہ قرآن کو پڑھتا ہے تو وہ لیلۃ القدر کے اجر و ثواب کو پا لیتا ہے. اور اس کے علاوہ درود پاک، اور پھر تیسری جو چیز ہے وہ صلاۃ التوبہ، اور جو چوتھی چیز ہے وہ صلاۃ التسبیح. اب یہ اتنی چیزیں ہیں کہ جناب والا ہمارے سامنے کتب احادیث جو ہیں وہ بھری ہوئی ہیں، لیکن ان میں سے 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک قرآن کی تلاوت اور دوسرا درود پاک. نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور مجھ پر درود پڑھتا ہے اور کوئی دعا مجھ سے نہیں کرتا، اس کی خواہشات اس کے دل میں ہوتی ہیں. قرآن کی تلاوت اور درود پاک کی برکت سے میں اس کے من کے اندر چھپی ہوئی خواہشات کو پورا فرما دیتا ہوں. تو اس رات کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن حکیم کو تلاوت کیا جائے اور قرآن کریم کو پڑھا جائے، درود پاک کو پڑھا جائے، اور پھر صدقہ اور خیرات بھی کی جائے اور ان کو تلاش کیا جائے. کیونکہ لیلۃ القدر کو جو مخفی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے وہ وجہ یہ ہے تاکہ جستجو کرے. لیکن نا اب اگر کسی نے پا لیا تو 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب ملے گا. اب یہ ایسے تو نہیں ہے، کم سے کم جستجو تو کرے. اور کرم کتنا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ 10 دنوں کے اندر آپ نے نہیں فرمایا کہ اس کو 21 23 25 اور 27 اور اس کو 29 میں تلاش کرو. اور عبداللہ ابن عباس سے میں چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں، عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ آپ لیلۃ القدر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ 7 کا عدد اللہ کو بڑا پسند ہے. فرمایا کہ طواف کے چکر بھی 7 ہیں، اور پھر اسی طرح دن جو ہے یہ بھی ہفتے میں بھی 7 دن ہے. زمین اور آسمان کو بھی اللہ نے تخلیق جو ہے وہ 7 دن میں کیا.
اس طرح تقریباً آسمان اور زمین ان کی تعداد بھی 7 ہی ہے. اللہ کو 7 کا عدد بڑا پسند ہے. تو فرمایا چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کی بات کی ہے تو آخری عشرے میں 7 کی عدد کو دیکھو تو وہ 27ویں شب بنتی ہے. اور اس طرح آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ لیلۃ القدر کے جو لفظ ہیں یہ قرآن کریم کے اندر 3 مرتبہ جو ہے یہ استعمال ہوئے ہیں اور یہ 9 بنتے ہیں. 9 کو اگر ضرب دیا جائے تو یہ 27 بنتا ہے. تو زیادہ خیال علماء کرام کا یہ ہے کہ وہ 27ویں شب ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر خیال یہ کی جاتا ہے کہ 27ویں شب ہے، لیکن یہ بات جو جستجو کی ہے یہ بڑی اہم ہے، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ جستجو رکھنا ضروری ہے. اور ساتھ میں یہ بھی کہ ایک شخص کو کوئی ایک اگر مخصوص ایام یا کوئی وقت اگر نکل جائے تو کوئی ملال نہ رہ جائے کہ میں نے یہ مس کر دیا. آگے آنے والی جو لیلۃ الجائزہ ہے اس کے اندر بھی آپ کے پاس مواقع جو موجود ہیں، وہ تمام چیزیں جو آپ سے کوتاہی یا کمی رہ گئی ہے اس کے اندر آپ وہ پوری کر سکتے ہیں. تو یقیناً جستجو ہونی چاہیے، یہ بڑا قیمتی جملہ ہے. بڑی عمدہ گفتگو فرمائی. یقیناً اگر جستجو ہوگی کسی شے کو پانے کے لیے تو آدمی اس کی طرف جو ہے متوجہ ہوگا. بالکل اور جس طریقے سے اللہ سرکار نے فرمایا کہ تلاش کرو ان طاق راتوں کو، 19 23 26 27 اور 29، تو اس میں اجماع ہوا. جیسے کہ علامہ صاحب نے 27 کا بتایا. ہمارے یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ فرزند رسول طاق رات کو کہاں تلاش کریں، تو آپ نے کہا کہ 23ویں رات، یعنی ہمارے یہاں اجماع ہے کہ شب 22 آج کی رات ہمارے یہاں شب قدر جو ہے اس میں ہوتی ہے. اسی طریقے سے شب 27 کو بھی عبادت ہوتی ہے. اسی طریقے سے یعنی یہ شب اگر کسی نے پا لی اس 10 دنوں میں اور تلاش کر لی اور جستجو میں لگا رہا تو پھر لیلۃ الجائزہ جیسے آپ نے کہا حقیقت میں نتیجہ نکلنے والا دن جو ہوتا ہے، اس دن اس رات کو ہم شاپنگ میں گزار دیتے ہیں، اس رات کو ہم بھول جاتے ہیں. حقیقت میں پورے مہینے کا نچوڑ جو ہوتا ہے وہ لیلۃ الجائزہ ہے. اور میں یقین کریں کہ یاسر بھائی 60% میں نے نوجوانوں سے پوچھا ہے کہ لیلۃ الجائزہ کیا ہے، انہیں نہیں معلوم کہ لیلۃ الجائزہ کیا ہے. یعنی اتنی اہم رات جس دن آپ کا رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے. میں ان بچوں سے کہتا ہوں کہ جب آپ رزلٹ آؤٹ آتا ہے تو اخبار کے لیے کیسی جستجو ہوتی ہے کہ میرا نمبر دیکھ لیں، میرا دیکھیں اے گریڈ آیا یا بی. یہاں بھی گریڈ وائز اللہ تعالیٰ جو ہے دے رہا ہوتا ہے لیلۃ الجائزہ کی رات. تو ہمیں ایک تو ان 10 دنوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے. جیسے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت اگر ان 10 دنوں میں کرے آدمی تو قرآن کو دیکھنا بھی عبادت، قرآن کو پڑھنا بھی عبادت. اور یہاں تک احادیث میں ہے کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے جو سانس لیتے ہیں ان سانسوں میں بھی اللہ عبادت رکھ دیتے ہیں. یعنی کتنی خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ نے ہمیں یہ جہنم سے نجات دینے کا راستہ دیا ہے. مگر یہاں میں آپ کی توسط سے ایک بات ضرور کہوں گا کہ جہاں ہم عبادات کر رہے ہیں، جہاں ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، جوشن کبیر پڑھ رہے ہیں، اللہ سے استغفار کر رہے ہیں، وہاں سب سے زیادہ ان 10 دنوں میں اگر جہنم سے خلاصی کا ہے شوق کسی مسلمان کو تو وہ اللہ کے بندوں کی طرف ضرور دے. کیا سب سے بڑا گراؤنڈ یہ ہے کہ حقوق العباد کو ادا کرے جتنا کر سکتا ہے. پہلے رشتہ داروں کو دیکھے، ہمسایوں کو دیکھے، اپنے قرابت دار کو دیکھے. آج کے دور میں ان 10 دنوں میں اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کسی ایک غریب کو لباس پہنا دیا تو انشاءاللہ یہ لیلۃ القدر جو ملے. کیا کہنے، بہت اچھی بڑی قیمتی بات آپ نے جو ہے وہ کی ہے علامہ صاحب نے. اس کے اوپر گفتگو جاری رکھیں گے، مسائل کے حوالے سے بھی بات ہوگی. اور جیسے میں نے تذکرہ کیا تھا کہ نعت خواں ہمارے پاس یہاں پہ تشریف فرما ہے اور ان سے بھی ہم کلام سنیں گے. تو بڑے خاص مہمان بھی اس وقت اس نشریات میں ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. ان کا تعارف آپ سے کرواؤں گا لیکن چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لے کر واپس آئیں گے اور پھر یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیں انوار رمضان.
हमारे रमज़ान ट्रांसमिशन में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे, और ब्रेक पे जाने से पहले जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि बड़े ख़ास मेहमान आज हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं, हमारी अपनी टीम K21 न्यूज़ का हिस्सा हैं, और बड़ा मशहूर प्रोग्राम लाइव विद खालिद फातमी उनकी होस्ट भी हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं। मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में आपने उनको देखा है, और हमारे पास माशाल्लाह जो प्रोग्राम कर रही हैं सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला प्रोग्राम है और बड़ी पजीराई उनको मिलती है। तो हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ इस अनवारे रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा है रुबीना अलवी। उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा, बहुत शुक्रिया रुबीना, आपने अपना टफ स्केड्यूल में से वक्त निकाला, और आपका बड़ा बिजी स्केड्यूल है हमें पता है, लेकिन उसके बाद भी आप हमारी इस दरख्वास्त पे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनी है। तो ये लोगों को कम पता है ज़रा देखने वालों के, माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ी अच्छी आवाज़ भी आपको अता की है, और आप बड़ी अच्छी सनाखा भी हैं। तो आज हमारी गुजारिश है कि एक कलाम हमारे जो है वो देखने वालों के समातों की तो आपने इनवाइट किया, और आपकी ज़र्रा नवाजी है कि आप इस कदर आपने इस तरह से इंट्रोडक्शन दिया, और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं हुजूर की तारीफ़ करने की जसारत कर रही हूँ। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमा लें इंशाअल्लाह। आमीन। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन, बिगड़ी भी बनाएंगे, जलवे भी दिखाएंगे, बिगड़ी भी बनाएंगे, जलवे भी दिखाएंगे, घबराओ ना दीवानों, सरकार बुलाएंगे, हम मस्जिद नबवी के देखेंगे मीनारों को, और गुंबद खजरा के पुरनूर नज़ारों को, हम जाके मदीना फिर वापस नहीं आएंगे, मिल जाएंगी ताबीरें एक रोज तो ख्वाबों की, गिर जाएंगी दीवारें तुम देखना राहों की, हम रोज़ाए अक़दस पर जब आंसू बहाएंगे, लिल्लाह मोहम्मद से रुदाद मेरी कहना, और पूछ के आका से ए हाजियों तुम आना, मुझको भी शाहे अक़दस कब आप बुलाएंगे, बिगड़ी भी बनाएंगे, जलवे भी दिखाएंगे, घबराओ ना दीवानों, सरकार बुलाएंगे।
نظر آیا ہی نہیں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کہ آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ کیا خوبصورت شعر ہے کہ آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ تمہیں نے دامن کسی چوکٹ پہ بچھایا ہی نہیں میں نے دامن کسی چوکٹ پہ بچھایا ہی نہیں جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے پلٹ آئے مدینے نہ گئے تو یوں سمجھ لو کہ انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں یوں سمجھ لو کہ انہیں آقا نے بلایا. قادری کلام پیش کر رہے تھے اور اس سے پہلے سلسلہ ہمارا جاری تھا اور گفتگو کا سلسلہ اب اپنے اختتام کی جانب ہے کیونکہ وقت ہمارے پاس محدود ہے. علامہ صاحب میں چاہوں گا ذرا اس بارے میں تھوڑی سی اور گفتگو ہو جائے کیونکہ تاخیراتوں کا اب معاملہ ہے اور ابھی جیسے ہم گفتگو کر رہے تھے اس رات کی فضیلت کے حوالے سے اس کی اہمیت کے حوالے سے معاملات پر تو گفتگو کریں گے لیکن اس رات کے اندر عبادت کا جو سلسلہ ہے وہ کیا رکھنے کی ضرورت ہے میں چاہوں گا اس پہ تھوڑے سے گزار. یقیناً یہ تاخیرات جیسے کہ کسی کو میسر آئے اور یقیناً ان تمام تاخیراتوں میں عبادت کرنی چاہیے اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ تلاش کرو تمہیں ادراک ہی نہیں ہے تو ہر رات کو جو ہے تاخیرات سمجھ کے جو ہے عبادت کرنا چاہیے اور عبادت کی روح یہی ہے کہ جب جستجو ہوگی تو یقیناً کوئی نہ کوئی تاخیرات جو ہے وہ ہمیں میسر آ جائے گی اور جب تاخیرات میسر آ جائے گی تو اس میں ایک رکعت کے نہ جانے کتنے ہزاروں رکعتوں کا ثواب ملے گا. تو جیسا کہ میں نے بس یہی بات آپ سے عرض کی کہ تاخیرات میں جہاں ہم عبادات کریں گے اور اللہ سے رجوع قلب کریں گے اور توبہ جو ہے وہ ان کی بارگاہ میں کریں گے تو سب سے بہتر یہ ہے کہ جہاں اللہ سے توبہ کی جائے اور اللہ سے جستجو کی جائے وہاں انسانی حقوق کی پاسداری بھی اسی تاخیراتوں کا ایک حصہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے لیے بارے میں سوچا جائے اس لیے کہ اس وقت جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں غربت کی شرح بہت زیادہ ہے اور یہی رمضان کی آخری عشرے کا یہی تقاضا ہے کہ جہاں ہم تاخیراتوں کو تلاش کریں گے وہاں اپنی خوشیوں میں دوسروں کو بھی شامل. سبحان اللہ. جی علامہ صاحب. جی ہر شب قدر گر تو قدر جان کیا کہنے تو کہا گیا کہ مسلمان کے لیے تو ہر شب جو ہے وہ شب قدر ہے اگر اس کی قدر جان کیا کہنے اور اگر وہ قدر نہیں کرتا تو پھر اس کو اگر لیلۃ القدر مل بھی جاتی ہے تو کوئی نہیں ہے اس کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس رات کے اندر عبادات کے ساتھ ساتھ زیادہ توبہ پر فوکس کیا توبہ پہ بہت استغفار کی کثرت اور استغفار کی کثرت. مولا کائنات سے جو توبہ کا طریقہ ہے سیدنا علی المرتضیٰ سے آپ نے فرمایا کہ توبہ کا طریقہ سب سے پہلا یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق طلب کیے ہیں ان کی ادائیگی کی جائے. یعنی کسی کا قرض لیا ہے تو واپس کیا جائے, نمازیں چھوڑی ہیں تو نمازوں کو کیا کیا جائے, قضا کیا جائے. یعنی پہلے حقوق کی ادائیگی اور اس کے بعد آئندہ نہ گناہ کرنے کا مصمم ارادہ کیا جائے تو اس چیز کا نام توبہ ہے. اور ایسے ہی لوگوں کے متعلق آ گیا
یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اس رات میں جو پکی توبہ کرے گا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار. اور آگے بڑی پیاری بات ہے، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن اللہ نبی کو اور جو نبی کے ساتھ ہیں ان کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، قیامت کے دن نور ایمان ان کے آگے ہوگا اور دائیں جانب ہوگا. پکی توبہ کرے. اور یہ توبہ ایسی چیز ہے کہ اس کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے پکی توبہ کی وہ ایسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں. اور آخری بات امام غزالی نے فرمائی وہ یہ ہے کہ ان تاک راتوں کے اندر کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو مولا کائنات کے اس فرمان پر عمل کر کے توبہ کرتا ہے، خدا کو وہ اتنا پسند آتا ہے کہ خدا اس کے گناہوں کو نیکی بنا کے اس کے نام اعمال میں درج کرتا ہے. کیا شان ہے بھائی تعالیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اختتامی لمحات ہیں جناب. میں گزارش کروں گا اس وقت زید قادری سے کہ وہ ایک کلام مختصراً پیش کرے. وقت کی کمی ہے اور بہت سارے مہمان ہیں ہمارے پاس، تو میں چاہوں گا جلدی جلدی سب سے ایک ایک کلام چھوٹا چھوٹا سن لیا جائے. عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل. جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر بنایا کرتے ہیں، جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر بنایا کرتے ہیں، جنت کی سند دینے کے لیے روزے پہ بلایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں. سبحان اللہ، بہت خوب ماشاء اللہ. آپ کے برابر میں سید اشل حسن تشریف رکھتے ہیں، ان سے بھی گزارش کروں گا ایک کلام آپ بھی. جی. قلب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، عمر کی جرات پہ جاؤں قربان، ہے آج کافر بھی جس سے لرزاں، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا،
مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لایا کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا۔ خوب جناب، یہ اشل حسن صاحب تھے، اور اب گزارش کروں گا کہ ہمارے بزرگ نعت خواں یہاں رکھتے ہیں تشریف، حامد حسین قادری صاحب، ان سے گزارش ہوگی کرام۔ بسم اللہ کیجیے۔ محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، وہ چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے، بد نصیبی ہے جو آج محروم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے، خود محمد ہیں تشریف لائے ہوئے، خود محمد ہیں تشریف لائے ہوئے، کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، جزاک اللہ من خیر۔ ہمارے اس تمام نعت خواں یہاں پہ موجود تھے، آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے ساتھ اس محفل میں شریک ہوئے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا کرے۔ اور آخر میں چند لمحات ہمارے پاس ہیں، میں گزارش کروں گا علامہ صاحب سے۔ علامہ صاحب، میں چاہوں گا اس بارے میں آج ایک دعا، کیونکہ دعا سے اختتام ہمارا ہوتا ہے، میں چاہوں گا ایک دعا کے بارے میں اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ ایک دعا ایسی ہونی چاہیے، جیسے دعائے کمیل کا ہم اکثر ذکر کرتے ہیں کہ لوگ سیکھنے کے اس میں خواہش مند نظر، بتائیے کہ آج کی رات میں کون سی ایسی دعا ہے جس کی کثرت اثر ہوگی؟ دیکھیں، آج کے ہاں ہمارے ہاں دعائے جوشن کبیر ہے، جوشن صغیر ہے، اور سب سے زیادہ جب آپ نے کہا یہ دعائے کمیل جو ہے، یہ دعائے خضر علیہ السلام، تو دعائے کمیل پڑھنے کی بہت زیادہ آج کی شب یا 27ویں شب بہت زیادہ تاکید ہے، اور سب سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت اور درود کی کثرت جتنی بھی ہے پڑھ سکے، اور پہر کی آخری جو ہوتی ہے سحری کے بعد، اس میں اگر نماز تہجد اور اس سے پھر کنسن ہو جائے فجر کی نماز کے بعد، اور اس کے بعد جو ہے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے اگر توبہ کریں تو انشاءاللہ اس کے سارے گناہ جو پروردگار بخش دے گا۔ کیا کہنا ہے جی مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رات اگر یہ دعا زیادہ پڑھی جائے، احادیث میں آئی ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور، اور اسی طرح یونس علیہ السلام کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اتنی عظیم دعا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو جس درد کے اندر ہے یہ دعا، آخر میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ایک ہے منقول اور معصور دعائیں جو قرآن اور حدیث کے اندر ہے، اور ایک ہے من کی باتیں اپنی ماں کی زبان میں، اپنی مادری زبان میں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے کچھ علماء کا خیال بھی یہ ہے کہ جو اپنی زبان میں بات کہی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس کے اندر زیادہ جو ہے وہ خشوع اور خضوع ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ عربی زبان میں دعا کرتے ہیں تو آپ لب و لہجہ اور اس کے الفاظ کی طرف بھی توجہ ہوتی ہے، لیکن جب اپنی زبان میں خدا سے مانگتے ہیں تو پھر جو ہے نا وہ دعا کی قبولیت کے زیادہ چانس ہی نہیں بلکہ خشوع اور خضوع پیدا ہو جاتا ہے۔ اور کثرت کے ساتھ دعا مانگے، مغفرت کی دعا مانگے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ میں ظالم ہوں، اے اللہ میں خسارے والا ہوں، میں سیاکار ہوں، میں بدکار ہوں،
اور مراقبہ کریں، یعنی اپنا سر جھکائیں اور ایک ایک گناہ کو یاد کریں۔ جب آپ تنہا کمرے میں بیٹھ کے گناہ کو یاد کریں گے، ایک طرف بیوی بیٹھی ہے، ایک طرف باپ بیٹھا ہے، ایک طرف جناب والا بیٹے، کیونکہ مساجد کا جو سلسلہ ہے وہ تو بند ہے، تو اس طرح گھروں کے اندر بھی ایک اللہ سے مانگنے کا اس کا بھی کچھ اور ہی مزہ ہوگا، یعنی رونقیں جو ہیں وہ کیا ہو جائیں گی، بحال ہو جائیں گی۔ اور ویسے بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ روئے زمین ساری کی ساری جو ہے سرکار کی وجہ سے امت کے لیے مسجد بنا دی گئی ہے۔ تو یہ دعائیں پڑھیں، زیادہ کثرت کے ساتھ دعا کریں، خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ اور آخری بات میں یہ کہوں گا، جسٹس پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ دعا کس طریقے سے کرے، جب اللہ کے سامنے بیٹھے تو یہ اپنے دل میں رکھے کہ اے اللہ اگر یہ چیز تو مجھے عطا نہ کرے گا تو مجھے نہ قابل تلافی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ جب کوئی بندہ اتنی جد و جہد کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اول آخر دعا کے اندر درود شریف کو ضرور رکھیں، اور پھر دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی مانگیں، اپنے لیے بھی مانگیں، کل کائنات کے لیے مانگیں، انشاءاللہ یہ دعائیں قبول ہوگی، اور انشاءاللہ جنت مومنین کی ہے اور اللہ نے مومنین ہی کو دینا ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ من خیر۔ اور یہ گفتگو یہاں پر اب سمیٹتے ہیں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ کل بھی ہمارا جاری رہے گا۔ بہت سارے آپ کے پیغامات موصول ہوئے اور سوالات بہت سارے، خاص طور پہ اعتکاف کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ جو اگلی نشست ہماری ہوگی اس کے اوپر بڑی تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے، اور ساتھ میں کوشش یہ کریں گے جو دیکھنے والے ہیں پروگرام میں اگر وہ براہ راست سوال کرنا چاہیں تو ان کے سوالات کو بھی شامل کر لیا جائے گا۔ علامہ صاحب گزارش آپ سے کروں گا کہ اختتام میں دعا کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کیجیے تاکہ کل انشاءاللہ جب واپس آئیں پھر انشاءاللہ سے اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ پروردگارہ ہم نے جو کچھ یہ عبادت کی ہے، جو کچھ نعت خوانی ہوئی ہے، پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ میرے مالک ہمیں لیلۃ القدر تلاش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے سارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، مملکت پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں سیرت محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔